حضرت سید علی ہمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری کی زیارت۔ رومی کی باتوں نے میرے دل میں سوز پیدا کر دیا۔ رومی زندہ رود سے یعنی اقبال سے کہنے لگے، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے دل لگا، اے بیٹے برخوردار، جو کچھ گزر چکا ہے اس سے دل نہ لگا، جو اب سامنے ہے اس پہ توجہ کر۔ اے شاہ ہمدان، میں آپ سے خدا کے ایک بھید کا حل جاننا چاہتا ہوں۔ خدا نے شیطان کو پیدا کیا اور ہم سے اطاعت چاہی۔ گویا اس انسان مخالف شیطان کو ہمیں بہکانے کی کھلی چھٹی ہے، جبکہ ہمیں اس کا حکم نہ ماننے اور اپنی خدا کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ معمہ میری سمجھ سے باہر ہے، آپ فرمائیے۔ برائی اور گناہ کو اس طرح آراستہ کرنا، دلکش بنانا اور عمل کے معاملے میں ہم انسانوں سے نیکی چاہنا کچھ عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف یہ خاک کی مٹھی یعنی انسان اور دوسری طرف یہ گردش کرنے والا آسمان۔ آپ خود ہی فرمائیے کہ کیا اسے خدا کو یہ کام زیب دیتا ہے؟ گویا خدا نے انسانوں کو حالات کا پابند بھی کر دیا اور ساتھ ہی جزا اور سزا کا قاعدہ بھی مقرر کر دیا۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ شاہ ہمدان: وہ انسان جو اپنے آپ سے باخبر ہے، اپنی خودی یعنی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے پوری طرح آگاہ ہے، وہ نقصان سے بھی نفع پیدا کر لیتا ہے۔ گویا اس پر جب اپنی تخلیق کا مقصد واضح ہو جاتا ہے تو وہ ایک برائی کو دیکھ کر اس سے بچتا اور اپنی توجہ نیکی کی طرف کر لیتا ہے، یعنی وہ صحیح معنوں میں افضل مخلوقات بن جاتا ہے۔ شیطان کے ساتھ بزم آرائی آدمی کے لیے جان کا عذاب ہے، جبکہ شیطان کے ساتھ جنگ آدمی کے لیے جمال ہے۔ جب آدمی مذکورہ مقصد سے ناآشنا رہتا ہے تو وہ شیطان کی گرفت میں رہتا ہے۔ اگر وہ آشنا ہو جائے تو وہ شیطان سے برسر پیکار رہ کر برائیوں سے بچتا اور اپنی زندگیوں کو وبال کی بجائے جمال یعنی حسین و اعلیٰ بنا لیتا ہے، یعنی شیطان سے دور ہوتا ہے تاکہ تم عظیم انسان بن سکو۔ زندہ رود: آسمان کے نیچے اس دنیا میں آدمی کو کھا رہا ہے اور ایک قوم دوسری قوم کو کھا رہی ہے۔ آدمی کا دشمن بنا ہوا ہے اور طاقتور قوم جس کی لاٹھی اس کی بحث پہ عمل کرتے ہوئے کمزور قوم یا قوموں کو لوٹتی کھسوٹتی ہے اور یوں اپنی برتری اور خوشحالی کا سامان کرتی ہے۔ کشمیری قوم ایک باریک بین، بہت سوجھ بوجھ والی، دانشمند اور خوش شکل افراد کی قوم ہے۔ دنیا میں اس کی ہنرمندی ایک دلیل ہے۔ کشمیریوں نے مختلف قسم کے ہنروں اور صنعتوں وغیرہ میں نہایت مہارت اور کاریگری کا مظاہرہ کیا ہے، جو دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب سے یہ قوم خودی سے بے نصیب ہو گئی ہے اور اپنے ہی وطن میں اجنبی بن کے رہ گئی ہے، اپنی اندرونی صلاحیتوں اور قوتوں سے بے خبر ہونے کے باعث یہی قوم جو کبھی صاحب عظمت تھی غلام و محکوم ہو گئی ہے۔ غلامی کے باعث اس کے جذبے مر گئے، ختم ہو گئے ہیں اور اس کی طاق کے اندر آگ یعنی شراب بجھ گئی ہے۔ شاہ ہمدان: اے بیٹے برخوردار زندہ رود، میں تجھے ایک رمز کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جسم سراسر مٹی ہے جبکہ جان ایک قیمتی موتی ہے۔ روحی سے بدن کی قدر و قیمت ہے۔ روح کی خاطر بدن کو پگھلا دینا چاہیے، پاک اور خاک میں تمیز کرنی چاہیے۔ جس نے معرفت حاصل کر لی اور اپنی خودی کی شناخت سے خود کو مضبوط و مستحکم کر لیا، اس نے حیات جاویدانی پالی،
جو اس سے محروم رہا یا جس نے خود ہی کو نہ پہچانا وہ زندگی میں بھی چلتی پھرتی لاش ہی رہے گا۔